اگر کوئی محترمہ ایک بڑے خاندان کی مفتی عبدالقوی صاحب کو پیغام نکاح بھیجے کہ جناب میں اس طرح بیوہ ہوں یا مطلقہ ہوں اور کنواری بھی ہوں، تو میں آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں کہ میرے یہ معاشی مسائل ہیں، یہ میرے سابقہ ننیہال کے مسائل ہیں، یہ سابقہ ددیال کے مسائل ہیں، یہ سابقہ خامند کے اور سسرال کے مسائل ہیں۔ اب اس محترمہ کے، پہلے بھی میں نے کہا کہ میں نے آج تک کسی محترمہ کو پیغام نکاح نہیں دیا، محترمہ ہی کی طرف سے۔ اب اسے ایک ایسی شخصیت چاہیے بطور سرپرست جو اس کے مالی معاملات بھی دیکھے، معاشی معاملات بھی دیکھے۔ پہلے خامند کی وجہ سے، چلو اسی میں صرف 2 مثالیں دے دیتا ہوں، لیکن جملہ چونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں مفتی عبدالقوی کی کھوپڑی ایسے جیسے سوئٹزرلینڈ کا بینک، اور آپ چونکہ انٹرنیشنل شخصیت ہیں تو اس کو زیادہ جلدی سمجھ سکتی ہیں۔ ایک محترمہ کا معاملہ چل رہا ہے خامند سے، خامند بہت بڑا نام ہے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، سوئٹزرلینڈ کے بینک کی طرح، نہ میرے ہاں وکی لنکس ہے، نہ فلاں لنکس ہے، میری جو ہے اپنا جو ذہن ہے وہ مثبت ہے۔ وہ مجھے تنگ کر رہا ہے، نہ طلاق دیتا ہے اور نہ میرا نان و نفقہ، اور ہے بہت بڑا، بلکہ میرے جو معاملات ہیں ان کے اندر بھی وہ الجھاؤ پیدا کرتا ہے، کیونکہ بہت بڑا خاندان کا ہے، بہت بڑا نام ہے۔ اگر مفتی عبدالقوی صاحب نے اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اس کے سارے معاملات کو حل کیا اور اس کو وہاں سے خلوبی ہو گئی، اب وہ محترمہ بطور احسان کے کہے کہ مفتی صاحب بقایا زندگی جو ہے وہ آپ کے ساتھ گزارنی ہے، تو آپ بحیثیت مفتیہ یہ بتائیں کہ یہ میں نے ثواب کا کام کیا یا غلط کام کیا؟ یقیناً ثواب کا کام کیا، کیونکہ خواتین کے اوپر ہونے والے، میں خدا کی قسم کہہ رہا ہوں، یہ رزق میرے ہاتھ میں ہے، میرے جنوبی پنجاب میں خواتین جو دیہات میں ہیں ان پہ جو ظلم ہوتا ہے نا، حقوق نسواں کی بل کی حمایت میں نے اسی وجہ سے کی تھی۔ آپ ماشاءاللہ بڑے خاندان سے ہو، یورپ میں زیادہ تر آپ کو نہیں پتہ کہ میرے اندرون سندھ میں اور بلوچستان میں اور میرے جنوبی پنجاب میں، اب میری باتوں کو گھما پھرا تو بہت زیادہ رہے، برطانیہ تک چلے گئے، اب مگر مجھے جواب نہیں دے رہے کہ جو درجنوں نکاح ہے یہ کیوں؟ 4 کی اجازت ہے تو پھر درجن کس چکر میں کرتے ہیں آپ؟ اس پر اور کیا کس طرح؟ بجائیں تو کھل کے بجائیں نا، ایسے بجائیں۔ مگر مجھے یہ بتائیں کہ درجنوں نکاح کیسے کیا آپ نے؟ بات گھمانی نہیں آپ نے، میں آپ کو چورنگی سے گھما کے واپس ادھر ہی کھڑا کروں گی جہاں پہ آپ بیٹھے۔ میں آپ کو جو نام اور پیشانی کی وجہ سے دلیر سمجھ رہا ہوں نا، اسی لیے مجھے پتہ تھا کہ آج سوالات بھی دلیری کے ساتھ ہوں گے اور مفتی صاحب بھی صحیح جوابات۔ آپ کو پتہ ہے میری عمر اس وقت کتنی ہے؟ میں 70 کے گیر میں ہوں اور چاند کے مطابق 72 کا ہوں۔ 26 جولائی 1957 کو میری پیدائش ہے۔ اچھا، ہر پروگرام میں جہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنے درجن میرے نکاح، یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ میں پڑھانا بھی بن چکا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں، ایک محترمہ مجھے فون کرتی ہے کہ جی میں فلاں کا میرا خامند ہے اور کرکٹ کے حوالے سے اس کا بہت بڑا نام ہے، اس سے ایک بچی بھی ہے، لیکن نہ اب نان و نفقہ ہے، نہ فون اٹھاتے ہیں، نہ کچھ، نہ یہ۔ مفتی عبدالقوی صاحب نے ایک فون کیا، مفتی عبدالقوی کا ایک نام ہے، میں نے کہا آپ باعزت ہو، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، میری قومی ٹیم میں آپ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ بتائیں۔ میں نے کہا میں تو یہی کہوں گا کہ میں جوڑنے والا ہوں، توڑنے والا نہیں۔ انہوں نے کہا جی مشکل ہے، تو میں نے کہا پھر آپ باعزت طریقے سے طلاق دے دو، چوکھٹ بدلنے۔ اب انہوں نے باعزت طریقے سے طلاق دے دی۔ اب اگر 2 3 4 مہینے کے بعد وہی محترمہ بشرا بی بی کی طرح رحمت بن کے مجھے پیغام نکاح دے کہ مفتی صاحب آپ نے ان مسائل کو حل کیا ہے، تو آپ بہرحال ہمیں بھی مستقبل کے حوالے سے قرآن نے جو کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ خواتین کے ذریعے سکون حاصل کرو، تو آپ نکاح کر لیں۔ تو آپ کیا خیال ہے کہ جب میں اس سے نکاح کروں تو یہ عین عبادت ہے، عین اسلام ہے، عین فطرت ہے، عین شریعت ہے؟ میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہی، اچھا دوسرا اب نہ تو میں بشرا بی بی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں کیونکہ یا تو بیٹھی نہیں ہے نہ میں ان سے بات کر رہی ہوں، وہ ان کا ذاتی فعل ہے، ان کی اپنی ذاتی چیزیں، میری بہت محترم ہے بشرا بی بی۔ میں آپ سے تو صرف یہ بات پوچھنا چاہ رہی ہوں نا کہ آپ کے تسی میرا سوال کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اجازت جدو چار دی ہے تسی کیوں درجنوں کیوں کیا آپ نے شادی؟ جب اجازت ہی آپ کو 4 کی مل رہی ہے، کس طرح کر لی ہے وہ مجھے آپ بتائیں نا، طریقہ بتائیں نا۔ ایک وقت میں صرف 4، ایک وقت میں
کیوں؟ مطلب 2 گھنٹے کے اندر 4؟ پھر کون سا وقت؟ پھر ایک اور بات کہوں گا، حسن اللہ جاری صاحب سے میری جب گفتگو ہوئی تو میں نے یہی کہا کہ فلاں چیز اس لیے حرام ہے. حسن کون ہے؟ چھوڑے ذرا، میں اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا پروگرام علماء بھی سنیں گے نا. اچھا وہ سمجھ گئے. اوکے. تو حسن اللہ جاری صاحب کو میں نے کہا کہ جو چیز آپ کہہ رہے ہو نا وہ حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وقت کا تعین ہے. مفتی عبدالقوی کے لیے استمتاع ہے، اس میں وقت کا تعین نہیں. اب میں آپ کے پاس آیا ہوں نا، میں نے کوئی گھڑی کی طرف دیکھا ہے؟ مجھے پتا تھا کہ فضا صاحبہ کا پروگرام ہے، مقبول پروگرام ہے. آپ نے پہنی ہے گھڑی؟ نہیں، گھڑی تو میری. تو پھر کیسے دیکھ سکتے ہیں آپ گھڑی کی طرف؟ یہ دیکھیں، یہ بھی گھڑی پڑی ہے، یہ بھی گھڑی پڑی ہے. ابھی میں دیکھ سکتا ہوں کہ نہ گھڑی پہ جائیں نہ حسن صاحب پہ جائیں. آپ صرف یہ بچائیں کہ بھائی درجن کس طرح سے کر لیا ایک ٹائم پہ 4، کیسے؟ مختصر سا جواب. ہاں آپ یہی چاہ رہے ہو، ایک وقت میں صرف 4. ایک وقت میں 4 کیسے کر لیں؟ اور پھر عالم اسلام کے اندر مفتی عبدالقوی صاحب وہ خوش نصیب ہیں کہ مراکش سے لے کے تیونس سے لے کے مصر سے لے کے دبئی تک، اور دبئی کے تو پچھلے دنوں کے وزٹ کا بھی آپ کو پتہ ہوگا. پاکستان کے اندر کشمیر بھی ہے، پاکستان کے اندر گلگت و بلتستان بھی ہے، پاکستان کے پھر اندر. آپ یہ مختصر ہے، آپ پورے لانگ ٹرپ پہ نکل گئے اپنی طرف سے. نہیں دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جب میں کہوں گا جی وہاں آپ مجھے اس طرح بتا دینا ایک وقت میں 4 کس طرح، کہ مطلب آپ کسی کو ایک وقت میں 4 نکاح کر لیا سپوز آپ نے، تو کسی کو اگر آگے آپ نے شادی کرنی ہے جو درجنوں آپ نے کہے، تو کسی ایک کو پہلے آپ طلاق دیتے ہیں پھر ایک نئی والی کو انٹر کرتے ہیں. یہ دیکھیں، اب آپ صحیح جواب اس بات میں کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں نے آج تک کسی محترمہ کو پیغام نکاح نہیں دیا. اب آپ کے نام کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کا بھی میں حلف دے رہا ہوں کہ آج تک کسی محترمہ کو میں نے طلاق بھی نہیں دی. تو پھر یہ درجنوں شادی پر یہ گنتی بڑھتی، پھر یہ کون سا نکاح ہے جو 4 کے بعد 4 ہوئے جا رہے ہیں، پھر مزید ہوئے جا رہے ہیں، پھر 10 بالکل ماشاء اللہ، بڑی علمی گفتگو ہے. اس کو کہتے ہیں تفویض طلاق. تفویض طلاق کی مثال آپ کو اتنے مزیدار انداز میں ابھی کہہ رہے تھے طلاق نہیں دی، ابھی کہہ رہے ہیں یہ کون سی طلاق ہے؟ تفویض طلاق. تفویض ہے کیا طلاق؟ میں بتاتا ہوں نا آپ کے اپنے ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے. آپ نے کہا جی یہ اکاؤنٹ میں کھلوا رہی ہوں، آپ کے دستخط بھی ہوں گے اور آپ کا جو پارٹنر ہے اس کے دستخط بھی ہوں گے. آپ کے دستخط سے بھی کیش آ جاتا ہے، آپ کا جو پارٹنر ہوتا ہے. اب جس وقت نکاح ہوا تو طلاق کا تفویض یعنی اکاؤنٹ میں نے منتقل کر دیا محترمہ کی طرف. اب محترمہ نے جب کہا کہ جی مجھے اجازت، میں نے کہا اجازت، تو انہوں نے اپنے آپ کو طلاق دی، میں نے تو نہیں دی. کیا کرتے ہیں؟ تنگ کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ٹارچر دیتے ہیں مینٹلی. مفتی عبدالقوی جو ہے، جو وہ خود کہتی ہے، مفتی عبدالقوی صاحب جو ہیں الحمدللہ خواتین کے لیے اتنی بڑی رحمت ہے کہ میرے نکاح کے بعد جہاں بھی ان کا سلسلہ ہو جائے ان کو مفتی عبدالقوی صاحب طلاق کیوں لیتی ہیں؟ پھر کوئی تو ریزن ہے. آپ کی اپنی بیگم نے تو طلاق نہیں لی آپ سے، ٹھیک ہے، جو آپ کے گھر میں رہتی ہیں، جن سے آپ کے 4 بچے ہیں. خوش ہے نا؟ تو ہاں، تو پھر یہ کیا چکر ہے؟ باقی جو یہ کیوں نہیں خوش رہتی؟ پھر یہ بھی خوش نہ رہیں.